ناظرین، میرے مہمان ہیں ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب، جو کہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پارٹی کے. ان کی بڑی مہربانی ہے جناب کوئٹہ سے تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مجھے معلوم ہے کہ آپ آج کل کافی بزی ہیں. میں آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ کے ادارے کا مشکور ہوں، آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بلوچستان پیکج، آغاز حقوق بلوچستان پیکج آیا ہے اور جتنے بھی بلوچ رہنما ہیں تمام نے اس کو یونانیمسلی کہا جی کہ ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. تو کیا آپ نے اس پیکج کی یہ جو 39 پوائنٹس ہیں ان کا بغور مطالعہ کیا ہے؟ یقینی مطالعہ کیا ہے. دیکھیے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکمران جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے. جو اصل حکمران ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں جمہوری مسئلہ حل ہو، قومی مسئلہ حل ہو. اصل حکمران کون؟ اصل حکمران میری نظر میں یہاں جو ہے وہ ہماری جو فوج ہے وہ اصل حکمران ہے. باقی یہاں کا عوام جمہوری سیٹ اپ نہیں آپ کو نظر میں آتا؟ اس کو جمہوری سیٹ اپ نہیں سمجھتا. یہ بھی الیکٹڈ پارلیمنٹ، میں اس کی طرف آتا ہوں سر. یہ لنگڑی لوڑی جمہوریت بھی یہ جو مسلسل عوام قربانیاں دے رہے ہیں یہ اس کی بدولت ہے. یہ ان کی خواہش کے برعکس ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لنگڑی لوڑی جمہوریت بھی ہو. وہ تو یہاں بالکل ترکی ٹائپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس طرح کا کانسٹیٹیوشن مسلط کرنا چاہتے ہیں اور یہاں مسلسل عوام کو اپنے زیر دست رکھنا چاہتے ہیں، غلام رکھنا چاہتے ہیں. یہ حقیقت ہے. میرے نزدیک یہ 3 سوال ابھی تک اس ملک میں حل نہیں ہوئے. 62 سال گزر گئے ہیں، ابھی دیکھنے 63 سال چل رہا ہے. یہ مسئلے ابھی تک دوں کی توں ہیں جو بنیادی سوال ہیں. دیکھیے، پاکستان ایک کثیر قومی ریاست ہے، یہ ایک قوم نہیں ہے. یہاں مختلف قومیں ہیں اور ان کی اپنی ثقافت ہے، ان کی اپنی تاریخ ہے، ان کی اپنی جو ہے وہ زبانیں ہیں، قومی زبانیں ہیں. اب آپ دیکھیں اس سے مسلسل انکار کیا جا رہا ہے. اب مثلا بلوچستان ہے، میں آپ کو بتاؤں اب بلوچ کی نہیں سر حکمران کر رہے ہیں سر. مجھے بتائیں یہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا کیا اس میں اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا؟ نہیں. دیکھیں اس انکار کی بدولت 1971 کا ثانی ہوا جی. یہ انکار ہے نا جی. اب یہ دیکھیں کہیں دنیا میں مجھے ایک مثال بتائیں کہ یہ جو 1971 کا ثانی ہوا ہے ایک بڑی قوم جو ہے وہ الگ ایک ریاست سے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں تو تجربات اور ایسے تجربات ہو رہے ہیں جن کا یعنی میں کہتا ہوں اندھودناک ہے، دردناک ہے، تکلیف دہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاہور ریزولوشن کے اندر جو کچھ لکھا گیا تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. پھر صاحب میں تو وہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ لاہور ریزولوشن والی بات بھی درست ہے، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن جو بلوچستان کا کیس ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. بلوچستان تو نمائندگی تھی نہیں، ہم تو مسلم لیگ میں تھے ہی نہیں سر. بلوچستان کہاں سے؟ میں آپ کو عرض کروں صاحب اس کو کوئی نمائندگی نہیں رکھتی تھی صاحب. وہ برٹش بلوچستان میں ان کا ایک چھوٹا سا رول تھا. وہ بھی جو انگریز، لیکن بلوچستان کا جو پورا بلوچستان ہے اس وقت تو اسٹیٹ آف کلات، خان آف کلات تھی جی. اور یہ سب کو معلوم ہے، پوری ہسٹری ہے کہ دونوں ایوانوں نے، دیوان خاص دیوان عام، دونوں نے پاکستان میں شمولیت سے انکار کیا. یونانیمس، یہ حقیقت آن ریکارڈ ہے. اور پھر جو خان آف کلات اور قائد اعظم کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا اس پر سرے سے عمل درآمد ہی نہیں ہوا. اس میں تو سارے اختیارات جو تھے وہ بلوچستان کے پاس تھے. اور یہ جو برٹش بلوچستان تھا یہ جب انگریز آئے انہوں نے ظاہر روس کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے یہ کچھ علاقے بلوچستان یعنی حکومت بلوچستان سے، خان آف کلا سے یہ اجارہ پہ لیے تھے. آپ کی بات کی میں تسلیم کرتا ہوں، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ جو ابھی قدم لیا ہے اس موجودہ حکومت نے، آپ کہتے ہیں آپ اسے جمہوری سیٹ اپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے، لیکن جو اس وقت کی موجودہ جو حکمران ہے، جو موجودہ گورنمنٹ نے، اس نے جو یہ سٹیپ لیا ہے اس حقوق کا، اس پیکج کا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک قدم، اچھا قدم ثابت ہو سکتا ہے اس طرف کہ جی یہ آغاز ہے کہ بلوچیوں کو ان کے حقوق دیے جائیں؟ دیکھیں صاحب میں اس کو بس آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کے ساتھ مسلسل ناانصافیاں، ظلم زیادتی اور ان کو غلام رکھنے کی پالیسی، ان کو قانونی سمجھ کر یہاں حکمران اپنی حکمرانی کرتے رہے. یہ پیکج بھی یہی قانونی بناتا ہے انہیں؟ ایگزیکٹلی. اس لیے میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. دیکھیں جی جو اصل مسئلہ ہے، ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، بلوچستان کے عوام کیا چاہتے ہیں، بلوچستان کی کانفرنس قوتیں یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بلوچستان ہماری سرزمین ہے، اس کے ساحل وسائل اختیارات اور اس کی قومی حاکمیت بلوچستان کے عوام کے پاس ہونی چاہیے. کیا اس پیکج میں کوئی ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو کہ آپ کو ناٹ ایٹ آل؟ دیکھیں یہ تو خیرات ہے، مرات ہے. میں مسئلہ آپ کو تو چند سو نوکریاں، تو ہم چند سو نوکریوں کو بھیک تو نہیں مانگ رہے ہیں. اگر ہماری حاکمیت بحال ہو جائے، ہمیں اپنے وفاق میں جو حقیقی وفاق، یہ تو وفاق بھی نہیں ہے، وعدہ نہیں، طرز حکومت ہو. طرز حکومت ہم اس کو کہتے ہیں، یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. دیکھیں جی بڑی بات جو ہے وہ حاکمیت ہے. ہمارا یعنی آربل آف پاور میں
ایک برابر قومی وحدت کی حیثیت سے اس میں ہماری شراکت داری ہے، جو یہاں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ اسے اس طرح کیوں لیتے ہیں کہ جی یہ نوکریاں دینا یا اس بات کو پہلی دفعہ ریکگنائز کرنا، یہ کوئی خدا نخواستہ بھیک یا کوئی آپ کو خیرات دے رہا ہے، یہ تو اس بات کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، ایکسیپٹ کر رہی ہے حکومت یہ اس ملک کے حکمران کہ جی آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے۔ دیکھیے صاحب، اگر ایکسیپٹ کرنا ہوتا نا جی میری نظر میں، تو پہلا بسم اللہ یہ ہوتا کہ اس موجودہ حکمران ماضی کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، جو بھی ہے، اصل حکمران، نقلی حکمران، جو بھی ہے، مطلب وہ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرتے، پہلے اس حقیقت کو تسلیم کرتے، بنیادی حقیقت کو، کہ بھئی پاکستان ایک کثیر قومی ریاست ہے، قومی مسئلہ حل ہونا چاہیے، قومیں ہیں، میں نے جیسے عرض کیا، بلوچ ایک قوم ہے، سندھی ایک قوم ہے، پنجابی ایک قوم ہے، پختون ایک قوم ہے، سراکی ایک قوم ہے۔ بھائی اس سے کیا مصیبت ہے کہ اگر یہ حقیقت تسلیم کیا جائے، میں بلوچی بولتا ہوں، میری قومی زبان ہے، پشتو کوئی بولتا ہے، اس کا پشتون کا قومی زبان ہے، سندھی بولتا ہے کوئی، سندھی اس کی قومی زبان ہے، پنجابی اب پنجاب میں لوگ بولتے ہیں، یہ ان کی قومی زبان ہے، سراکی بولتے ہیں، قومی زبان ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے، اس میں حرج کیا ہے؟ مجھے یہ کوئی سمجھائے نا۔ اس حقیقت سے مسلسل انکار، یہاں تک کہ میں آپ کو عرض کروں، میں 73 کے کانسٹیٹیوشن میں میں خود بھی تھا، میں اس وقت سب سے کم عمر قومی اسمبلی کا ممبر تھا۔ بلوچستان کو میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بلوچستان کے 5 ممبران میں سے 3 ممبران نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے، جس میں میں گناہگار بھی شامل ہوں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یونانیمسلی بلوچستان نے ایکسیپٹ کیا تھا، یہ غلط ہے؟ نہیں، غلط ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو اس کا وٹنس ہوں، میں تو خود اس اسمبلی میں تھا، میں نے دستخط نہیں کیے، نواب خلیفہ مرین نے دستخط نہیں کیے تھے، ایک اور ہماری خاتون ممبر تھی جو اب مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا آئین یعنی کہ 1973 کا آئین جو ہے آپ اسے سرے سے مانتے ہی نہیں؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشن تو ایک ضرورت ہے، لیکن یہ ضرور نہیں کہ کانسٹیٹیوشن سب کے مفادات کا احاطہ کرتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مفادات کا احاطہ نہیں کرتا، اس کے دو راستے ہیں، یا تو یہ کہ بھائی اس میں ڈراسٹک چینجز ہیں، امنڈمنٹ لائی جائے جس میں قومی سوال ایک اہم مسئلے کی حیثیت سے، ایک بنیادی مسئلے کی حیثیت سے اس کا حل اس میں نظر آئے، اور قومیں ایسے محسوس کریں کہ وہ برابر ہے۔ اچھا، ان کے اوپر کسی کی بالادستی کمیٹی ہے وہ تبدیلی بھی لانا چاہتی ہے، پروونشل اٹانومی کا سبجیکٹ جو ہے اسے ایڈریس کیا گیا ہے، اسے کہا گیا کہ پروونشل اٹانومی ملنی چاہیے اور ہے ضروری طور پہ ملے۔ اس کا بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، وہ بھی ایک دکھاوا ہے، وہ 2 سال تو ہو چکے ہیں ابھی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس 2 سال میں بھی صرف یہ یہاں تک پہنچے کہ کنکرن لسٹ میں بھی کوئی کچھ پوائنٹس ہیں جو وہ سارے نہیں، پورا کنکرن لسٹ کی بھی خاتمے کی بات نہیں کرتے، کچھ نکات ہیں کہ 20 ہے 21 ہے، وہ اس سے نکال وہ ان کو قومی وحدتوں کو دینا چاہتے ہیں، جس سے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پر، جب ہم واپس آتے ہیں تو اس پیکج کو مزید ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔